تھا یا تو پھر تقریباً بڑے تھے جو یاد رکھ سکتے تھے اس واقعے کو. تو اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب یہاں ایک ویسے ہی اس کا حصہ نہیں لیکن پھر رکھ دیتا ہوں. بہت سارے لوگ لاتے ہیں یہ الم ترا کے جو لفظ آتے ہیں قرآن میں, کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا تو نے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر رہتے ہیں, آپ کو بھی سب پتا ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا, حالانکہ رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے واقعے کو, جبکہ آپ تو تھے نہیں. تو نہیں, نبی پیدائش سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے, پیدائش کے بعد بھی دیکھتے تھے. تو کہا کہ عالم ترا. تو اس معاملے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے گواہی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. وٹنس جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسیڈنس کے وقت, کسی حادثے کے وقت موجود ہو اور اس سے جب گواہی لی جائے تو وہ کہے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ فلاں فلاں چیز ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں چشم دید گواہ. وہ خود موجود تھا, آئی وٹنس, وہ خود وہاں موجود تھا. ایک دوسرے قسم کی بھی گواہی ہوتی ہے. وہ گواہی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ایسی ذات اس چیز کے تعلق سے بیان کرے جو جھوٹ نہیں بول سکتے, اللہ رب العزت کی ذات, تو اس کی بیانی پر, اس کی گواہی پر ہمارا بھی یہ کہنا کہ ہاں یہ ہوا تھا اور گواہی دینا, یہ گواہی بھی شریعت میں مانی جاتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ایک رہتا ہے کہ انسان موجود ہو اور گواہی دے, ایک ہوتا ہے کہ اتنا صادق اور سچی شخصیت ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ انسان گواہی دے دے اللہ کی ذات یا انبیاء کی ذات. ٹھیک, تو یہاں جو وٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وٹنس آئی وٹنس کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے کیا تم تک ہم نے وحی کے ذریعے نہیں پہنچایا یہ بات کو, اور کیا یہ نہیں ہوا. جیسے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ گواہی مانگے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی یا نہیں دی, میں ڈٹ کر کسی بھی کورٹ میں کہہ سکتا ہوں ہاں نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی, میں اس کا گواہ. آپ کہیں گے آپ کیسے گواہ ہوگے 950 سال؟ اس لیے کہ جب رب نے اپنی کتاب میں کہا نوح نے 1000 سے 50 کم سال تک دعوت دی, مطلب 950 سال دعوت دی, تو میں بھی گواہی دوں گا کہ ہاں میں موجود تھا, میں گواہ ہوں کہ نوح نے 950 سال دعوت دی. اس لیے کہ یہ وٹنس ایک سچے, مطلب اللہ کی طرف سے چونکہ بات آئی, میں گواہی دے سکتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ یہ ہوتی ہے گواہی کی دوسرے سے. یہاں وہی گواہی ہے, تو یہ مت سمجھیے کوئی کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے اس لیے ان کو پتا تھا. یہ وٹنس ہے کہ تو رب نے کیا تمہیں وحی کے ذریعے نہیں بتایا, اور کیا تم اب گواہی نہیں دے سکتے ہو؟ گویا کیا تم موجود نہیں تھے ایسا ہو رہا ہے, کیا تم نے نہیں دیکھا, مطلب وہ واقعی کو اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا تھا, اتنی سچائی کہ تم دیکھ رہے ہو اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. سامعین اور ناظرین, یہ ہے ایڈوکیٹ فیض سعید. سید میں اسے نہیں کہتا ہوں کیونکہ رسول پاک کا گستاخ سید ہو ہی نہیں سکتا. خیر, یہ سورہ فیل یعنی الم تر کیف یا اس قسم کی دیگر آیتوں کے ذریعے سے یہ اس اپنے ویڈیو میں حاضر و ناظر کی نفی کا عقیدہ دینا چاہتا ہے. سچ یہ ہے کہ علم تر کیف ہے یا اس قسم کی دیگر آیتیں, مثلا سورہ انعام آیت نمبر 6, سورہ رعد آیت نمبر 42 اور سورہ یاسین آیت نمبر 31, سورہ یاسین آیت نمبر 71, سورہ یاسین آیت نمبر 77, سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15, سورہ فجر آیت نمبر 6 اور سورہ فیل آیت نمبر 1. میری کاؤنٹنگ کے مطابق یہاں پر اسی قسم کی آیتیں ہیں جس میں علم ترا کیف ہے, کیا تو نے نہیں دیکھا, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, کیا انسان نے نہیں دیکھا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. ذرا سا بھی علمی شد بدھ ہے تو اس قسم کا لفظ جو ہوتا ہے یہ استفہام انکاری کے طور پر ہوتا ہے. مراد وہاں پر دیکھنا ہی ہے, بظاہر دیکھنے کی نفی ہوتی ہے. یعنی اس قسم کی آیتوں سے حاضر و ناظر کا کوئی بھی نفی کے اعتبار سے سوال ہی نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آتھنٹک تفسیر میں علم تر کیفہ کی تفسیر کیا کی گئی ہے. تو سب سے اہم تفسیر جن کو یہ لوگ ماوا اور ملجا مانتے ہیں وہ ہے تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر میں باتیں تو ابرہا کے تعلق سے یعنی اس واقعہ کے تعلق سے, اصحاب فیل کے تعلق سے بہت کی گئی ہیں, لیکن نتیجہ کے طور پر جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ میں پیش کر دے رہا ہوں. کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی عظمت و حرمت کی
وجہ سے ابرہا اور ان کی لشکروں کو پسپا کیا، زیر کیا، ایسے ہی مکہ والوں کو بزبان رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ نعمت یاد دلاتا ہے، اور گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے گھر کی اسی طرح عزت و حرمت کرتے رہو گے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانتے رہو گے تو میں بھی اسی طرح تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ در حقیقت اس سورہ پاک کے نازل کرنے اور مکہ والوں کے سامنے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ حبیب آپ سنا دیجئے ان کو کہ کعبہ کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک بہت ہے، اگر کعبہ کی عزت و حرمت اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اسی طرح کرتے رہو گے تم تو تمہاری بھی مال و دولت اور جان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ حاضر و ناظر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر کہ حاضر و ناظر کی نفی کی جائے، یہ تو تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ پر سے ہاتھیوں کو روک لیا اور اپنے نبی کو وہاں کا قبضہ دیا اور اپنے ایماندار بندوں کو، یعنی اس آیت کریمہ میں شان محمدی چھپی ہوئی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے کہے ہوئے کی بنیاد پر کعبہ کی عزت و حرمت بجا لاؤ گے تو اے کعبہ والو، اے مکہ والو، ہم تمہاری مال اور دولت سب کی حفاظت کرنے کا وعدہ لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل اس کا پس منظر۔ رہی حاضر و ناظر کی بات تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے اور اس کے سلسلے میں قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو حضور کے حاضر و ناظر پر دلیل ہیں۔ چنانچہ آپ سنیں سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا ہوگا، کیا عالم ہوگا میرے حبیب جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، ایک وٹنس لائیں گے اور اے حبیب آپ کو ان تمام پر گواہ لائیں گے۔ آپ بتائیے، جیسا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے میدان محشر میں جب گواہی دیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر سارے انبیاء اور انبیاء کی امتیوں کے معاملات معلوم نہ ہو تو کیسے گواہی دیں گے؟ اگر کہیں ہاں وحی کے ذریعے، تو وحی کے ذریعے معلوم ہونا کوئی انسلٹی اور بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ رسول پاک کو جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا سے، وحی عطائے الہی کا نام ہے۔ وحی کوئی ایک دم ایزی پہلو نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بول دیتے وحی کے ذریعے، تو وحی بھی آپ پر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کرتا، میرے آقا ہی پر کیوں؟ تو وحی کے ذریعے سے یہ کوئی ایزی پہلو نہیں ہے، وحی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عطائے الہی ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ فرماتا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا اور اس کے رسول بھی، اعمال دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کا رسول دونوں ساتھ ساتھ۔ سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 105 میں بھی اسی قسم کی آیت ہے، سورہ نحل میں آیت نمبر 89 میں، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں، اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں تو بڑی صراحت کے ساتھ ہے اس بات کی وضاحت کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یقین رکھنا کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو رسول کے حاضر و ناظر کا عقیدہ مستقل ہے اور یہ توحیدی عقیدہ ہے۔ علم تر کیف وغیرہ میں حاضر و ناظر کی ہرگز نفی نہیں ہے۔ یہ لوگ توحید کی آڑ میں عظمت رسالت کا انکار کروانا چاہتے ہیں اور ہرگز انہیں توحید پرستی کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ جس رسالت کے ذریعے سے توحید مانی جائے وہ توحید ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں آپ دیکھیں قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر صرف هو اللہ احد نہیں ہے، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن ہمیں نبی سے ملا، رحمان نبی سے ملا، برزخ کا تصور نبی سے ملا، قبر کا تصور نبی سے ملا۔ بتائیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کس نے بتایا آپ کو؟ نبی نے بتایا۔ آپ کہیں گے وحی کے ذریعے، تو پتہ نہیں ان بچوں کو، ان پاگلوں کو، ان بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وحی جو ہے یہ اپنے محبوب بندے نبی پر کی جاتی ہے۔ یعنی وحی جو ہے یہ کوئی ٹیمپروری یا کوئی ایزی پہلو نہیں ہے، عطائے الہی اور نوازش الہی ہے۔ بہرحال اہل سنت کے عوام سے ہم باخبر ہونے کی گزارش ہی کریں گے کہ ایسے ایڈوکیٹ نہیں، ایسے ڈکیتوں سے محفوظ رہیں جو دین کی ڈکیتی کر رہے ہیں، اور اس قسم کی حرکتیں کریں تو آپ ہمیں باخبر کیجئے، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں حاضر و ناظر کی نفی نہیں ہے، بلکہ کیا تھا ہم نے بتا دیا۔ عزت مصطفیٰ کرو گے دولت بھی بچے گی، عزت مصطفیٰ کرو گے حرمت بھی بچے گی، عزت مصطفیٰ کرو گے جان بھی بچے گا، سب کچھ بچے گا۔ تو لوگوں یہ میں نے جو ابرہا کو پسپا کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے
کہ کعبہ اپنے گھر کی میں نے بیت اللہ کی بری نیت سے وہ آیا تھا، تو بیت اللہ کی بری نیت بیت اللہ پر کوئی اگر کرتا ہے تو ہم نے اس کی حفاظت کی، تو رسول اللہ پر اگر کوئی بری نیت کرے گا تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بیت اللہ اور رسول اللہ کی عزت کرو گے تمہاری بھی حفاظت ہوگی۔ دعا ہے مولا ہم سب کو دونوں کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بدتمیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں